बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 25 अगस्त 2025 सोमवार का दिन और अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर आज हम बात करेंगे कि पाक फौज की जानिब से जलाली ऑपरेशन किया गया है और वो जो कामयाब तरीन ऑपरेशन है जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर ISPR की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है और उसके बाद भारतीय फौज भाग निकली है। ये क्या खबरें आ रही हैं और ISPR तस्दीक कर रहे हैं, ये तमाम डिटेल तमाम तफसीलात आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरी जानिब फील्ड मार्शल जनाब आसिम अली साहब जो है उनकी जानिब से बहुत बड़ा और तूफानी वार किया गया है और ये जो वार है ये यकीन करें कि भारत जो है वो ता क़यामत याद रखेगा। और इस वार के बाद अंदाजा ये करें कि जो मोदी सरकार है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है, वो जनाब माफियों के माफिया मांगने पर मजबूर हो गई है। और फिर दूसरी जो ट्रंप और मोदी वाली खबर है कि ट्रंप ने मोदी की किस तरह से दुनिया जो है वो उजाड़ डाली है, उधर से भी एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। वो डिटेल्स भी आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान दोबारा से जो लड़ाइयां हैं वो पनपती हुई दिखाई दे रही हैं। यूं लग रहा है कि जनाब यहां पर भी एक नई जंग का आगाज हो सकता है। रशिया और यूक्रेन एक तरफ तो इंगेज है, पाकिस्तान और भारत इंगेज है। अब रशिया और यूक्रेन के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, इसराइल और ईरान को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो भी जरा आपके सामने रखना चाहता हूं कि जनाब यमन के दारुल हुकूमत सना में इसराइली फजाई हमलों में 4 अफराद जाँ बहक और 67 जख्मी हुए हैं। यानी कि जो इसराइल है उसने यमन पर हमला किया, उनके दारुल हुकूमत पर हमला किया है और सना में दर्जनों इसराइली तैयारियों ने सदारती कॉम्प्लेक्स के नजदीक मिसाइल और ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन पर बमबारी की है। हौसियों की वजारत सेहत ने तस्दीक की कि इसराइली हमले में 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और 67 जख्मी हुए हैं। 2 बिजली घर और एक फ्यूल डेपो जो है उनको भी निशाना बनाया गया, फौजी कंपाउंड को निशाना बनाया गया जो सदारती महल में था। तो ये अंदाजा करें कि एक बार फिर से ज़ाहिर हौसी बागियों को ईरान बैक करता है और ये जो उनकी प्रॉक्सी है वो इसराइल पर हमले कर रही थी। अब इसराइल ने ईरान की प्रॉक्सी के ऊपर जो है वो हमला किया है। और दूसरी जानिब जनाब जो सुप्रीम लीडर है उनकी जानिब से आज दो टोक किस्म का पैगाम सामने आया और आयतुल्लाह खामनाई कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, उन्होंने तेहरान में एक मजहबी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को फरमाबरदार बनाने के ख्वाह हैं और अमेरिका के खिलाफ सख्ती से खड़े होंगे। और उन्होंने ये भी कहा, दो टोक अल्फाज में कहा कि ईरान अमेरिका के मुतालबात के आगे किसी सूरत जो है वो नहीं झुकेगा और अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ उन्होंने मुस्तरद कर दी। और उन्होंने कहा कि धमकियों में अमेरिका से बातचीत नहीं हो सकती और वो जो लोग हमें अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की धमकियां देते हैं वो हकीकत से नावाकिफ हैं। दुश्मनों ने ईरानी अवाम और रियासत के रिश्ते को कमजोर समझने में गलती की। दुश्मनों ने फौजी हमलों में नाकामी के बाद समझ लिया कि ईरान को जंग से जेर नहीं किया जा सकता और ना ही इस इस्लामी निजाम को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। तो लिहाजा एक बार फिर से ये ईरान का दो टोक पैगाम है अमेरिका को, इजराइल को। अब देखना ये होगा कि अब इसके बाद ये जो एक नई जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है क्या दोबारा से अमेरिका ईरान और इजराइल जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आने जा रहे हैं, क्योंकि ये आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से जिसको निशाना भी बनाया गया था हालिया जंग के अंदर, जो बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हुआ था ईरान और इसराइल को लेकर। तो ये एक तरफ तो ये सूरत हाल है। अब जो मैं आपको कह रहा हूं कि अमेरिका जो है उसने ट्रंप ने मोदी की दुनिया उजाड़ डाली है, वो क्या खबर है जनाब। एक तो ये कि कल इंडिया के अंदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज हुआ, उसमें ट्रंप जो है उनका पुतला लेकर एहतजाज किया गया और फिर उसमें कुछ प्ले कार्ड्स लटकाए गए, उसमें लिखा गया कि अमेरिका ने दोस्त बनाया हमें और मोहब्बत की पाकिस्तान के साथ। यानी कि यहां पर चीखें तो आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर अमेरिका ने टैरिफ लगाया 25% और अब इसको 50% कर दिया गया। अब जाहिर है आईफोन भी जाते हैं अमेरिका इंडिया से बनकर और फिर कारपेट जो है वहां पर जाती है। तो ये जो कारपेट पाकिस्तान भी जो है वो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो ठेका है, जो अरबों डॉलर्स की जो नुकसान है वो भारत को उठाना पड़ेगा। भारत की मईशत की कमर टूट गई है सारी सिचुएशन के अंदर। एक तरफ तो भारत जो है वो कह रहा है कि हम जनाब अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, हम अमेरिका की धमकियों के अंदर नहीं आएंगे, और वो कहते हैं कि देखिए हम अमेरिका की सालसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग चली। ये बयानात आए, एहतजाज भी हो रहे हैं, लेकिन जो अंदर खाते चीजें हो रही हैं कि अब बाकायदा तौर पर एक तो ट्रंप ने इनको उजाड़ डाला, अब मोदी माफियों के बलबूते आके कि खुदारा मुझे माफ करते हैं,
اندازہ کریں کہ اس وقت امریکہ نے ان کو کیا مار ماری ہے۔ بھارت نے یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب بلوم برگ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، بلوم برگ دنیا کا سب سے کریڈیبل ادارہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھارت نے امریکی صدر کی بے رخی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ سے تعلقات کی بہتری کے لیے لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنی ہیں، اور یہ جو بلوم برگ ہے اس کے مطابق امریکہ سے ناخوشگوار تعلقات اور 50% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد بھارت نے یہ جو لابنگ فرم ہائر کی ہے، اس میں واشنگٹن میں موجود بھارتی سفارتخانے نے ٹرمپ انتظامیہ سے قریبی تعلقات رکھنے والی فرم کی خدمات حاصل کی، جو ماضی میں بھی امریکہ کی طرف سے نشانہ بنائے جانے والی غیر ملکی اداروں کے لیے لابنگ کرتی رہی۔ اور رپورٹ کے مطابق بھارتی سفارتخانے نے اس حوالے سے 18 اگست کو ایک معاہدہ کیا جس کے تحت حکومتی تعلقات، میڈیا تعلقات اور دیگر خدمات فراہم کرنے کے بدلے بھارتی سفارتخانہ لابنگ فرم مرکری پبلک افیئرز LLC کو ماہانہ $75,000 کی رقم ادا کرے گا۔ ماہانہ $75,000 کہ جناب ہمیں ہماری امریکہ سے صلح کروا دو، ہماری معافی قبول کروائی جائے۔ اور یہ جناب مرکری پبلک افیئرز LLC لابنگ فرم ہے جس کو امریکہ نے بھارت نے ہائر کیا ہے کہ ہمارے جناب ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کروایا جائے۔ اب یہ آپ اندازہ کریں کہ بھارت جو ہے اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، اس سے پاکستان نے اس کو جو مار ماری، چائنا مار رہا ہے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کتنے پیک پہ جا چکے ہیں، اس کے علاوہ افغانستان کا معاملہ وہ پاکستان نے درست کر لیا، یعنی کہ اس خطے کے اندر بھارت کی جو طاقت تھی، جو نام نہاد طاقت تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ اب ویسٹ نے بھی بھارت کو استعمال کر کے پھینک دیا۔ اب رشیا کے ساتھ یہ پیار کی پنگے بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے، اب دائرہ رشیا کے اوپر سینکشنز لگتی جا رہی ہیں یوکرین کے معاملے کے اوپر، تو اب یہ جو سینکشنز بڑھ رہی ہیں اس کے لیے بھارت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور پڑ بھی رہا ہے۔ تو لہٰذا اب اس کو سمجھ آئیے کہ وہ اس خطے کے اندر بھی مضبوط ہونا چاہتا ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اب دوسری جانب جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج کی جانب سے جلالی آپریشن کیا گیا، فیلڈ مارشل نے طوفانی وار کیا ہے، جس کے بعد بھارتی فوج بھاگ نکلی، یہ کیا خبر آ رہی ہے؟ ہنگو میں سب سے پہلے تو آپ سنیں کہ ہنگو کی تحصیل ٹل جو ہے اس کے علاقے میں اس کا علاقہ دوآبا، وہاں پر FC کے قلعے پر حملہ ہوا ہے اور 3 اہلکار شہید اور 17 زخمی ہوئے، یعنی کہ یہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان TTP جو ہے وہ لگاتار یہ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں۔ SSP آپریشن اسد زبیر کے مطابق دوآبا کے علاقے میں تورا وڑی میں فیڈرل کانسٹیبلری یعنی کہ FC جو ہے اس کے قلعے پر حملہ کیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ پولیس اور FC کی بھرپور جوابی کارروائی میں دہشت گرد فرار ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں کو دوآبا ہسپتال منتقل کیا گیا، اور DP ہنگو کا یہ کہنا ہے کہ FC قلعے پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کا سہولت کار پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے، اور DPO کے مطابق دہشت گردوں کے سہولت کار نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کی، تاہم جوابی کارروائی میں سہولت کار ہلاک ہو گیا، اور FC قلعے کے حملے کے بعد علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اب جانے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جو فرار ہو رہے ہیں، اب ان کو یہ جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، جو ہائبرڈ وارفیئر جس کو بھارت فروغ دے رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میں آپ کو اپنے ہر ویلاگ میں بتاتا ہوں کہ بھارت ان کی ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے، بھارت ان کو یہاں تک کہ ڈرونز پرووائڈ کر رہا ہے، اور ان کی مکمل طور پر ان کو لاجسٹکلی سپورٹ بھی کی جا رہی ہے۔ یہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کی فوج کو یہاں پر انگیج رکھا جائے، اور پھر یہ بارڈر سے پاکستان کے اوپر تابڑتوڑ حملے کریں۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کو لے کر بھارت چل رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کی سرحد کے اوپر آ کر راجستھان کے اندر بھی اور دیگر جو پاکستان اور بھارت کی جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہاں پر آ کر وہ وار ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں، وہ میزائلز کا تجربہ بھی کر رہے ہیں، وہ اسرائیل سے ڈرونز بھی خرید رہے ہیں، میزائلز بھی خرید رہے ہیں۔ یہ سائبر ٹیکنالوجی نہیں جا رہی ہے، سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پاکستان کو انگیج کر کے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان پر حملے کا جو ہے پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشنز ہو رہے ہیں، فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، اور خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے کا جو بارڈر ہے پاکستان اور انڈیا کا، وہاں پر پاکستانی ڈرون سیکھا گیا ہے، ہم نے پاکستان کا اپنا دہشت گرد مار دیا ہے، یعنی کہ اس طرح کی فیک خبریں چلوا کر بھارت جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کر کے اس کو بنیاد بنا کر پاکستان پر اٹیک کرنا چاہتا تھا۔ اب فیلڈ مارشل نے جناب طوفانی وار کیا اور پاک فوج کا جلالی آپریشن ہوا ہے باجوڑ میں۔ پچھلے 2 ہفتوں سے پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی فورسز کا وہاں پر آپریشن جاری ہے، اور وہاں پر دہشت گرد یہ کر رہے تھے کہ جو وہاں کے رہائشی تھے اور ان کو یرغمال بنا کر ان کے گھروں میں وہ محصور ہو رہے تھے، وہاں پر چھپ رہے تھے، اور پھر وہاں پر یہ ہوا کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز پاکستان کی فوج نے لانچ کیے، اور وہاں کا جو قبائل تھے، سلار زئی قبیلہ تھا، اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں سے بھی کوئی ایک شخص بھی دہشت گردوں کو پناہ نہیں دے گا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر ان کو پناہ دی تو اس کو علاقہ بدر بھی کیا جائے گا، اور لاکھوں روپے پر جو ہے ان پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اب پاک فوج نے وہاں پر جو کلیئرنس آپریشن ہے ان کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ باجوڑ سیکورٹی فورسز نے 5 علاقوں کو دہشت گردوں سے مکمل کلیئر کروا دیا۔ باجوڑ میں آپ کو پتا ہے کہ کس لیول پر جا کر دہشت گردی ہو گئی ہے، لوگ گھروں سے باہر ہی نکل سکتے ہیں۔ 5 علاقے پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی فورسز نے خالی کروا لیے۔ بھارتی دہشت گرد وہاں سے بھاگ نہیں گئے، ان کو را اور جو مودی سرکار ہے وہ ان کو ٹیرر فائننسنگ کر رہی تھی۔
اب 5 علاقے کلیئرنس کروانے کا مطلب یہ کہ بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا، جس کے بعد دہشت گردوں کی، بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی جو کمر ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اور ضلعی انتظامیہ باجوڑ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے باجوڑ کے علاقے سرائے کلان، سری میاں گان اور لنڈائے کلان، بلال مسجد اور شمشیر گھر قلعہ جو ہے اس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا دیا ہے۔ معاف کیجیے گا اگر میں نے کسی علاقے کا نام جو ہے وہ غلط لیا ہو، اور ضلعی انتظامیہ کا یہ بتانا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے کلیئر کیے جانے والے جو علاقے ہیں اس میں حالات معمول پر آ چکے ہیں اور مکمل ریاستی عملداری بحال ہو چکی ہے، اور جو علاقے کلیئر کروائے گئے ہیں علاقوں کے لوگ اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں۔ ریاست مکینوں کو مکمل حفاظت اور معاونت فراہم کرے گی، اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق باجوڑ کے دیگر علاقوں کے متاثرہ خاندانوں کی واپسی کا عمل مرحلہ وار مکمل ہوگا۔ جو دیگر علاقے رہ گئے ہیں وہاں پر بھی مرحلہ وار آپریشن جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں، کلیئرنس آپریشن ہے، فیصلہ کن آپریشنز ہے۔ اب بھارت کی یہاں پر جو ہے وہ کمر ٹوٹ چکی ہے، فتنۃ الہندوستان فتنہ الخارج وہ مکمل طور پر یہاں پر زمین بوس ہو گئے ہیں، جہنم حاصل کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی عام خبریں آ رہی تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح اپنے لازمی حل خلانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔